تیرا ہو کے ہے جینا، جینا ہے جینا ہے، تیرا ہو کے ہے جینا۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ الحمد للہ الذی انزل الکتاب والحکمہ والصلاة والسلام علی رسولہ نبی الرحمہ وعلى آلہ واصحابہ اولی العزم والہمہ۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ، ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین الی یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ لائق تکریم سامعین محترم، بزرگان ملت، برادران عزیز، قرآن مجید فرقان حمید سے ایک آیت مبارکہ نبی آخر الزمان امام الانبیاء خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک ارشادات گرامی میں سے ایک حدیث طیبہ اس وقت آپ حضرات کے گوش گزار کی ہے۔ حق جل وعلا مجدہ تعلیمات اسلامیہ صحیح معنوں میں آپ حضرات کے گوش گزار کرنے کی مجھے توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ پاک پروردگار عالم دین اسلام کی پکی سچی آخری تعلیمات پر ہم سب کو صدق دل سے عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج کی میری گفتگو کا عنوان عقیدہ ختم نبوت اور ہماری ذمہ داری۔ عقیدہ ختم نبوت اور ہماری ذمہ داری کے عنوان پر آج کی اس نشست میں چند معروضات آپ کے سامنے پیش کرنی ہیں۔ حق جل وعلا مجدہ ہمیں صحیح معنوں میں دین پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم سب مسلمانوں کا اس بات پر ایمان، یقین، عقیدہ اور نظریہ ہے کہ حضرت محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ ہم سب مسلمانوں کا اس بات پر ایمان اور یقین ہے، ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی قسم کا کوئی اور نیا نبی دنیا میں نہیں آئے گا۔ سب سے پہلے نبی روئے زمین پر بعثت اور تشریف آوری کے اعتبار سے جناب سیدنا آدم علیہ السلام ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اول الانبیاء آدم و آخرهم محمد۔ روئے زمین پر خلاق عالم نے انبیاء علیہم السلام و تسلیمات کا جو سلسلہ سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع کیا تھا، اس سلسلہ نبوت اور رسالت کا اکمال، اس سلسلہ نبوت اور رسالت کا اتمام، اس سلسلہ نبوت اور رسالت کی انتہا، اس سلسلہ نبوت اور رسالت کی تکمیل، اس سلسلہ نبوت اور رسالت کی بندش، اس سلسلہ نبوت اور رسالت کا اختتام، جو سلسلہ نبوت اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے شروع کیا تھا، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے ختم فرما دیا۔ سب سے پہلے نبی آدم علیہ السلام، سب سے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کم و بیش انبیاء علیہم السلام و تسلیمات کی تعداد 1,24,000۔ قرآن کریم کے پاروں کی تعداد 30۔ پہلا پارہ الف لام میم، آخری پارہ عمہ پارہ۔ جب ہم نے کہا کہ پہلا پارہ الف لام میم ہے تو معلوم ہوا اس سے پہلے قرآن کریم کا کوئی اور پارہ نہیں ہے۔ ہم نے کہا کہ آخری پارہ عمہ پارہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد کوئی اور قرآن کریم کا پارہ نہیں ہے۔ قرآن کریم کی 114 صورتیں ہیں۔ پہلی سورت سورہ الفاتحہ ہے، معلوم ہوا اس سے پہلے کوئی اور سورت نہیں ہے۔ آخری سورت سورہ الناس، قل اعوذ برب الناس، معلوم ہوا کہ اس کے بعد قرآن کریم کی کوئی اور سورت نہیں ہے۔ سب سے پہلے نبی آدم علیہ السلام، جب آدم علیہ السلام پہلے نبی ہیں تو معلوم ہوا روئے زمین پر ان سے پہلے کوئی اور نبی نہیں تھا۔ سب سے آخری نبی محمد الرسول اللہ، حضور علیہ السلام آخری ہیں تو معلوم ہوا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کسی اور کو نبوت اور رسالت کا منصب نہیں دیا جائے گا۔ اس وقت تک کی گفتگو کا حاصل اور خلاصہ، عقیدہ ختم نبوت کی تعریف، اسے اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے۔ یہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے، یہ عقیدہ یاد رکھیے۔ عقیدہ ختم نبوت محفوظ ہوگا تو سارا دین محفوظ ہوگا۔ خطیب پاکستان حضرت مولانا قاضی احسان احمد صاحب شجاع آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، عقیدہ مضبوط، عمل تھوڑے، جنت قریب۔ عقیدہ مضبوط، عمل تھوڑے، جنت قریب۔ عقیدہ خراب، عمل زیادہ، ٹھکانہ جہنم۔